بسم اللہ الرحمن الرحیم وانما ذکر مثالین۔ سوال کا جواب ہے کہ مثال سے مقصود ممثل لہو کی وضاحت ہوتی ہے اور اس کے لیے ایک مثال بھی کافی ہے۔ مصنف نے ادات کی دو مثالیں کیوں ذکر کی، فی اور لا۔ سوال یہ ہے کہ مثال سے مقصود ممثل لہو کی وضاحت ہوتی ہے اور اس کے لیے ایک مثال بھی کافی ہے، تو مصنف نے ادات کی دو مثالیں کیوں ذکر کی، فی اور لا؟ جواب دیا کہ جو اکیلے مخبر بھی بننے کی صلاحیت نہ رکھے دو قسم پر ہے۔ نمبر ایک، بالکل خبر بننے کی صلاحیت نہ رکھے۔ نمبر دو، خبر بننے کی صلاحیت تو رکھے لیکن اکیلے مخبر بھی بننے کی صلاحیت نہ رکھے۔ بالکل خبر بننے کی صلاحیت نہ رکھے جیسا کہ فی، کہ مثلا زید فی الدار میں خبر حصلہ یا حاصل ہے اور فی کو خبر بننے میں کوئی دخل نہیں۔ اور خبر بننے کی صلاحیت تو رکھے لیکن اکیلے نہ رکھے، اس کی مثال جیسا کہ لا۔ اب زید لا حجر میں لا حجر خبر ہے لیکن لا کو بھی خبر بننے میں دخل ہے۔ جواب یہ ہے کہ جو اکیلے مخبر بھی بننے کی صلاحیت نہ رکھے دو قسم پر ہے، بالکل خبر بننے کی صلاحیت نہ رکھے۔ نمبر دو، صلاحیت تو رکھے لیکن اکیلے خبر بننے کی صلاحیت نہ رکھے، بالکل خبر بننے کی صلاحیت نہ رکھے جیسا کہ فی، مثلا زید فی الدار میں خبر حصلہ یا حاصل ہے اور فی کو خبر بننے میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اور خبر بننے کی صلاحیت تو رکھے لیکن اکیلے نہ رکھے، اس کی مثال جیسا کہ زید لا حجر، اس میں لا حجر خبر ہے اور لا کو خبر بننے میں دخل ہے۔ وانما ذکر، اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ ذکر کیا دو مثالوں کو اس لیے کہ وہ چیز کہ جو صلاحیت نہ رکھے اس بات کی کہ اس کے ساتھ خبر دی جائے اکیلے، یا تو صلاحیت نہیں رکھے گی اخبار بھی کی بالکل جیسا کہ فی، اس لیے کہ مخبر بھی ہمارے قول زید فی الدار میں وہ حصلہ یا حاصل ہے اور کوئی دخل نہیں ہے فی کو اخبار بھی میں، اور یا صلاحیت رکھے اخبار بھی کی لیکن صلاحیت نہ رکھے اخبار بھی کی اکیلے جیسے لا، اس لیے کہ خبر ہمارے قول زید لا حجر میں لا حجر ہے اور لا لہو مدخ ولا لہو مدخر فی الاخبار بھی، اور لا کو دخل ہے اخبار بھی میں۔ ولعل کا ایک سوال نقل کر کے جواب دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ افعال ناقصہ بھی اکیلے خبر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو لازم آئے گا کہ افعال ناقصہ بھی ادوات ہوں حالانکہ یہ افعال ہیں۔ سوال یہ ہے کہ افعال ناقصہ بھی اکیلے خبر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو لازم آئے گا کہ یہ ادوات ہوں حالانکہ افعال ناقصہ تو افعال ہوتے ہیں۔ جواب دیا کوئی حرج نہیں، یہ ادوات بھی ہیں اور افعال بھی ہیں، اس لیے کہ ادوات کی دو قسمیں، ادوات زمانیہ اور ادوات غیر زمانیہ۔ افعال ناقصہ ادوات زمانیہ ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ خرابی ہوگی کہ منطقیوں کی اصطلاح اور نحویوں کی اصطلاح مختلف ہو جائے گی، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ منطقیوں کی نظر الفاظ میں معنی کی حیثیت سے ہوتی ہے اور نحویوں کی نظر الفاظ میں لفظ کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ چونکہ دونوں بحثوں کی وجہ مختلف ہے تو دونوں اصطلاحوں کا مختلف ہو جانا یہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں، یہ افعال ناقصہ ادوات بھی ہیں افعال بھی ہیں، کیونکہ ادوات کی دو قسمیں، ادوات زمانیہ ادوات غیر زمانیہ۔ افعال ناقصہ ادوات زمانیہ، زیادہ سے زیادہ یہ خرابی لازم آئے گی کہ اب منطقیوں کی اصطلاح اور نحویوں کی اصطلاح مختلف ہو گئی کہ منطقی افعال ناقصہ کو ادوات کہتے ہیں اور نحوی افعال کہتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ منطقی کی نظر الفاظ میں معنی کی حیثیت سے ہوتی ہے اور نحویوں کی نظر الفاظ میں لفظ کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ جب دونوں بحثوں کی وجہ مختلف ہے تو دونوں اصطلاحوں کا مختلف ہونا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ وَلَعَلَّكَ تَقُولُ، اور شاید کہ تم کہو، افعال ناقصہ صلاحیت نہیں رکھتے اس بات کی کہ ان کی ذریعے خبر دی جائے اکیلے، پس لازم آئے گا کہ وہ ادوات ہوں، تو ہم کہتے ہیں اس میں کوئی بعد نہیں ہے، حتیٰ کہ انہوں نے تقسیم کیا ادوات کو غیر زمانیہ اور زمانیہ کی طرف، اور زمانیہ وہ افعال ناقصہ ہیں، اور زیادہ سے زیادہ وہ بات جو اس باب میں ہے یہ ہے کہ ان کی اصطلاح موافق نہیں ہے نحویوں کی اصطلاح کے، اور یہ غیر لازم ہے کیونکہ منطقیوں کی نظر الفاظ میں معنی کی حیثیت سے ہوتی ہے اور نحویوں کی نظر الفاظ میں لفظ کی حیثیت سے ہوتی ہے، خود لفظ کی حیثیت سے ہوتی ہے، اور دونوں بحثوں کی دونوں وجہوں میں تغایر کے وقت لازم نہیں ہے دونوں اصطلاحوں کا مطابق ہونا۔ وَإِن صَلُحَ، کلمہ اور اسم کی تعریف کرتے ہیں۔ کلمہ وہ لفظ مفرد ہے کہ جو اپنی حیت اور صیغہ کے ساتھ معین زمانے پر دلالت کرے، جیسے ضرب یضرب،
اور اسم وہ لفظ مفرد ہے جو اپنی حیت اور صیغہ کے ساتھ معین زمانے پر دلالت نہ کرے، جیسا کہ زید اور عمر۔ حیت اور صیغہ سے مراد وہ صورت ہے جو حروف کو تقدیم، تاخیر، حرکات و سکنات کے اعتبار سے حاصل ہوتی ہے، یہ کلمہ کی صورت کہلاتی ہے، اور حروف کلمہ کا مادہ ہوتے ہیں، جیسا کہ ضربہ میں مادہ ضاد را با ہے اور صورت جو ہے وہ حیت ہے۔ تو کلمہ اور اسم کی تعریف کرتے ہیں۔ کلمہ وہ لفظ مفرد ہے جو اپنی حیت اور صیغہ کے ساتھ معین زمانے پر دلالت کرے، جیسے کہ ضرب یضرب، اور اسم وہ کلمہ ہے، وہ لفظ مفرد ہے کہ جو اپنی حیت اور صیغہ کے ساتھ معین زمانے پر دلالت نہ کرے، جیسا کہ زید اور عمر۔ اور حیت اور صیغہ سے مراد وہ صورت ہے جو حروف کو تقدیم، تاخیر، حرکات و سکنات کے اعتبار سے حاصل ہوتی ہے، یہ کلمہ کی صورت کہلاتی ہے، اور حروف کلمہ کا مادہ ہیں، جیسا کہ ضربہ، اس میں مادہ ضاد را با ہیں اور جو صورت ہے وہ حیت ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِن صَلَحَ، اور اگر صلاحیت رکھے اس بات کی کہ اس کے ذریعے خبر دی جائے اکیلے، پس یا دلالت کرے گا اپنی حیت اور صیغہ کے ساتھ معین زمانے پر تینوں زمانوں میں سے، جیسے ضرب یضرب، اور وہ کلمہ ہے، یا دلالت نہیں کرے گا اور وہ اسم ہے، جیسا کہ زید اور عمر۔ اور مراد حیت اور صیغہ سے وہ صورت ہے جو حاصل ہونے والی ہے حروف کو باعتبار ان کی تقدیم اور ان کی تاخیر اور ان کے حرکات اور ان کے سکنات کے، اور وہ کلمہ کی صورت ہے اور حروف ان کا مادہ ہیں۔